السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ یوم عرفہ میں اگر کوئی شخص نماز مغرب عرفات میں اور نماز عشاء مزدلفہ میں پڑھے تو کیا حکم ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ مغرب کی نماز کا اعادہ کرنا ہوگا اور مزدلفہ پہنچ کر نماز مغرب اور نماز عشاء اکٹھی پڑھنی ہوں گی۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ میدان عرفات میں حجاج کرام کی سہولت اور ان کو گرمی کی شدت سے بچانے کے لیے درخت لگانا جائز ہے یا نہیں، جبکہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اب تک بہت سے بزرگ گزرے ہیں، کسی نے بھی اس طرف توجہ نہیں دی۔ جواب دیا گیا ہے کہ میدان عرفات اور حدود حرم میں درخت لگانا فی نفسہ جائز ہے، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ شوہر پر بیوی کے کیا کیا حقوق ہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روح سے شوہر پر بیوی کے حقوق یہ ہیں: حسن خلق، صبر و تحمل، برداشت، اعتدال اور توازن، کسی قسم کی بدگمانی نہ کرے، اس کی طرف سے غفلت نہ برتے، خرچ میں نہ تنگی کرے، نہ فضول خرچی کی اجازت دے، احکام حیض وغیرہ سے اس کو پوری طرح آگاہ کرے، نماز پنجگانہ کی تاکید کرے، احکام دین سے اسے آگاہ کرے، بدعات و ممنوعات کے بارے میں اس کو ہدایت کرے، بقدر کفایت رہنے کے لیے گھر فراہم کرے، عزیز رشتہ داروں سے ملنے کی اجازت دے، ازدواجی تعلقات میں اعتدال سے کام لے، میاں بیوی کے خصوصی تعلقات کے بارے میں ایک دوسرے کے رازوں کی حفاظت کرے، بیوی سے خندہ پیشانی سے تعلقات رکھے، منہ نہ پھلائے رکھے، جائز امور میں اس کی باتیں مانے، تعلقات میں خوشگواری برقرار رکھے، ایک دوسرے کے ساتھ خوش اخلاقی سے بات چیت کرے، دوسروں کے سامنے اپنی بیوی کے یا اپنے شوہر کے متعلق برائیاں بیان نہ کی جائیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نکاح کے وقت عام طور پر 3 مرتبہ ایجاب و قبول کرایا جاتا ہے، یہ واجب ہے یا سنت مؤکدہ یا مستحب؟ جواب دیا گیا ہے کہ ان تینوں میں سے کچھ بھی نہیں، ایک مرتبہ کی ایجاب و قبول میں نکاح ہو جاتا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایجاب و قبول کے وقت دولہا سے کلمہ طیبہ پڑھوانا کیا ضروری ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ ایجاب و قبول کے وقت دولہا سے کلمہ پڑھوانے کی ضرورت نہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ عید بقرہ عید پر بازار سے نئے کرنسی نوٹوں کی گڈی پر 200-300 روپے فی گڈی زائد رقم لی جاتی ہے، کیا پرانے نوٹ دینے کے بعد نئے کرنسی نوٹ لینے کے لیے زائد رقم بطور قیمت ادا کرنا جائز ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ کرنسی نئے نوٹوں کی گڈی کے لیے 200-300 روپے لینا کسی طور پر بھی جائز نہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد توبہ کر لی جائے تو کیا یہ گناہ معاف کر دیا جائے گا؟ جواب دیا گیا ہے کہ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ انسان ہی سے سرزد ہوتا ہے، لیکن وہ گناہ گار خوش نصیب ہے جسے گناہ کے بعد توبہ کی توفیق مل جائے۔ چنانچہ جناب رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کر لے۔ بحوالہ ترمذی، ابن ماجہ، دارمی۔ وہ مسلمان بڑا ہی خوش نصیب ہے جس کو اللہ تعالیٰ گناہ کے سرزد ہو جانے کے بعد توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ کو جب کسی کی بخشش منظور ہوتی ہے تبھی وہ اسے توبہ کی توفیق عطا فرماتا ہے اور اپنے در پر بلاتا ہے۔ توبہ کی حقیقت گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ اور مصمم ارادہ ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گناہ کے بعد توبہ کرنے والا ایسے ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ بحوالہ شرح السنہ۔
سوال پوچھا گیا ہے کہ بعض لوگ سونے کے تاروں سے دانت بندوا لیتے ہیں یا کھوکھلے دانتوں کے اندر سونا بھروا لیتے ہیں، سونے کی ناک بنوا کر چہرے پر لگوا لیتے ہیں، جبکہ یہ ناک جدا بھی ہو سکتی ہے اور دانت میں جو سونا لگا ہو وہ الگ نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ آیا اس طرح کے دانت اور ناک پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ اس تفصیل کے مطابق ناک میں تو زکوٰۃ واجب ہے اور جو سونا دانت پہ لگا ہوا ہے اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ واللہ سبحانہ وتعالی عالم و اتم۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ نماز کے سلسلے میں 10 سال کا بچہ نماز نہ پڑھے تو اسے مارنے کا حکم ہے، کیا روزہ کے معاملے بھی یہی حکم ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ روزہ کے معاملے میں یہ حکم نہیں ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک شخص نے نیند کی حالت میں اپنی بیوی کو بیٹا یا بیٹی کہہ دیا اور اس کو بیٹوں کی طرح پیار کیا تو کیا ایسی صورت میں یہ نکاح باقی ہے یا نہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ یہ نکاح باقی ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ماموں کی بیوی سے اور بیٹے کی بیوی سے ماموں یا بیٹے کے انتقال کر جانے یا طلاق دینے کے بعد نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ بعد طلاق یا بعد وفات ماموں کی بیوی سے نکاح درست ہے اور بیٹے کی بیوی سے نکاح باطل اور حرام ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ بھانجے اور بھتیجے کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ بھانجے اور بھتیجے کی بیوی سے نکاح حلال ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کتنی عمر کے بچوں کو مسجد میں لانا چاہیے؟ جواب دیا گیا ہے کہ حضور اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک ہے کہ 7 سال کی عمر کے بچوں کو مسجد میں لایا کرو، یعنی 7 سال سے کم عمر بچوں کو لے کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ مسجد میں گندگی بھی پھیلا سکتے ہیں، بھاگ دوڑ بھی کر سکتے ہیں، دوسرے نمازیوں کی نماز بھی خراب کر سکتے ہیں، اس لیے ان کو مسجد میں نہیں لانا چاہیے۔ البتہ جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں اپنے ساتھ مسجد میں لے کر آئیں، ان کو مسجد کے آداب بتلائے جائیں کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھتے ہوئے کن کن باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے، یہ سب باتیں ان کو بتائی جائیں اور سمجھائی جائیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ ایک نابالغ لڑکا جو عقل و شعور کا مالک ہے، نظر معین یا غیر معین مانی حصول مقصد کے بعد اس پر اس کی نظر کا پورا کرنا واجب ہوگا یا نہیں؟ جواب دیا گیا ہے کہ اس نابالغ لڑکے پر اس نظر کا پورا کرنا واجب نہ ہوگا۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں دعا ہے کہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس میں بعض لوگ اپنی طرف سے کچھ الفاظ کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ اس دعا میں ان الفاظ کا اضافہ کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جواب دیا گیا ہے کہ قرآن مجید کی یہ دعا ایک جامع دعا ہے، اس میں دنیا و آخرت کی سب اچھائیاں آ گئی ہیں، اب اس میں کچھ اور الفاظ بڑھانا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ یہ تحریف قرآن ہے، اس لیے اس دعا میں اپنی طرف سے الفاظ کا اضافہ کرنا کسی طرح بھی جائز نہیں۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی وقف کی آمدنی اس کے مصارف سے بہت زیادہ ہو تو کیا اسے کسی دوسری مسجد کی تعمیر میں استعمال کرنا درست ہے یا امام و مؤذن کی تنخواہ وغیرہ یا دیگر مصارف میں خرچ کیا جا سکتا ہے؟ جواب دیا گیا ہے کہ مذکورہ صورت میں زائد آمدنی کو دوسری مساجد میں بھی صرف کیا جا سکتا ہے، اس ترتیب سے کہ اول مسجد یا وقف سے قریبی مسجد، اور اگر اس میں ضرورت نہ ہو تو اس سے قریبی مسجد میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔ سوال پوچھا گیا ہے کہ پردہ کتنا ضروری ہے اور یہ فرض ہے یا واجب یا سنت؟ جواب دیا گیا ہے کہ عورت پر پردہ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جیسا کہ نماز پڑھنا۔ پردہ فرض ہونے کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی محرم نہ ہو تو وہ حج کے لیے بھی نہیں جا سکتی، محرم کے ساتھ حج کو جائے۔
اگر ساتھ جانے والا محرم نہیں ہے تو اس محرم کے حج کے اخراجات بھی برداشت کرے۔ بہرحال بغیر محرم کے عورت حج پر بھی نہیں جا سکتی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔